حق خطیب، جسے آج کل ہر کوئی جانتا ہے، پہلے بہت سے لوگ اس سے ناواقف تھے، لیکن جب سے اقرار الحسن نے اس کی پوسٹ مارٹم کی ہے تب سے حق خطیب سوشل میڈیا کا زینت بن چکا ہے۔ کوئی اس پر میمی بنا رہا ہے تو کوئی اس کی کچائی کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہ شخص ہے کون؟ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ ڈرامے اور فراڈ کرنے کے باوجود بھی کسی نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا؟ کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے اسے اپنا پیر و مرشد مان لیا؟ لیکن یہ سب میں آپ لوگوں کو ایک آرٹیکل سے سمجھاؤں گا جسے نوید احمد ستی نے نوائے وقت کے ویب سائٹ پر 2019 میں شائع کیا تھا، جس میں اس نے حق خطیب کی داستان بیان کی ہے۔ لیکن یہ آرٹیکل پڑھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اگر کوئی انپڑھ اور سادہ لوح انسان ایسی باتیں کرتا تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ جاہل بن رہے ہیں۔ نوید احمد ستی تحریر کو پیر صوبیدار منجب علی سرکار المعروف بڑے سرکار سے شروع کرتا ہے، جو حق خطیب کے والد تھے۔ نوید احمد ستی لکھتا ہے کہ حق خطیب کے والد بڑے پیر و مرشد اور ولی انسان تھے، یعنی بزرگ انسان تھے۔ آپ کا تعلق تحصیل کوٹلی ستیا کے نواحی علاقے بلاوڑا شریف سے ہے۔ وہ 1932 میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آپ پہلے صوبیدار میجر تھے، پھر اٹامک انرجی میں سروس کی اور اس کے بعد عبدالغنی سے بیت لی اور 5 سال 9 ماہ 22 دن اس کی خدمت میں گزارے اور تمام عرصہ گھر واپس نہ آئے۔ اس کے بعد آپ پیر و مرشد بن گئے اور شب کا ایجاد بھی آپ نے کیا، جو آپ کے صاحبزادے حق خطیب کو ورثے میں ملا، جسے نوید احمد ستی نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی بابرکت سانسوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب 50,000 لوگوں کو ایک ہی پھونک میں شفا ملی۔ دکھوں کا بوجھ اٹھانے والے خوشیوں سے شفا کا نور لے کر واپس لوٹے۔ مزید نوید احمد ستی لکھتے ہیں کہ ان مرد درویش نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی مسند پر اپنے جانشین صاحبزادے حق خطیب کو پائز فرمایا، جو اس روحانی مغز کے امین اور ترجمان ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں ہی مشغول و مصروف رہتے ہیں۔ مزید لکھا ہے کہ 21ویں صدی کے حق خطیب پر فیچ، شورش زدہ، فرقواریت، عصبیت، خود غرض، انتہا پسندی، مذہبی جنونیت، سیکولرزم اور لبرلزم اور نفسا نفسی کے اس عالم میں والی بلاوڑا شریف کا کردار اور خدمات امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ لوگوں کے لیے عظیم روحانی معالج و قلندر دورہ، سپہ سالار تحفظ حتم نبوت، صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، جہاں مذہب کی سچائی، حق گوئی اور شفا کا سمندر ہے۔ شریعت و طریقت کی اس جامعیت کو دیکھ کر اصحاب اولیاء کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ دست فکار دل بیار کے مطابق مہو خیال دوست بھی ہے اور دنیاوی فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، غرمہ توحید بھی ہے اور ہوشیار اور صاحب تمکین بھی ہے۔ رواداری اور فرادلی کا یہ حال ہے کہ صوفی بھی ہے اور خدمت حلق میں بھی مشغول ہے، امراء و ذرا کو بھی ہدایت دے رہے ہیں اور غرباء اور یتیم اور بیواؤں کی بھی پرورش کر رہے ہیں۔ سالکین راہ طریقت کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور عوام کو بھی گمراہی سے نکال رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان لوگوں کو لوٹ کر گمراہی پہ ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے قادری جلال و جمال کے باوجود تواضع و انکساری سے زائد انسان کی دستگیر فرمائی، لیکن کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس نے سرکار کے چہرے پر ناگواری یا غرور کی جھلک بھی دیکھی ہو۔ ہر ایک سے اس قدر شفقت فرماتے ہیں کہ آنے والا تمام تکالیف بھول جاتا ہے۔ ستی نے مزید روشنی ڈالی ہے کہ کرامت کا معنی ہے عجیب و غریب واقع اصطلاح میں عقل و دانش سے بالاتر واقعات کا رونما ہونا کرامت کہلاتا ہے۔ ایسے واقعات و افعال کو اصحاب تصوف سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ بلاوڑا شریف ہر نئی صبح کو لاکھوں لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور وہ کیا کرامت ہے، چلو آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کسی کے منہ سے کیلے نکال رہے تو کسی کے آنکھوں سے زنجیر، لیکن یہ محض ڈرامے ہے۔ شاید نوید احمد ستی نے اس کی ویڈیو کی دیدار نہیں کی اور ان کے چینل کو بھی ایسی پرفارمنس پر ایوارڈ دینا چاہیے۔ نوید احمد ستی کہتا ہے کہ حق خطیب سے ہر نئی صبح نئی کرامت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نوید ستی نے بنگ مار کر یہ تحریر لکھی ہے۔ مزید لکھا ہے کہ کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، فالج اور بلڈ پریشر جیسی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا لاکھوں مریضوں کو آپ کے دست کمال سے رب کعبہ نے شفا عطا فرمائی ہے، جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر شوگر لا علاج مرض ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے شب میں ایسا کیا ہے جو کہ ہمیں نہیں دیکھتا اور نوید احمد ستی کو دکھ گیا۔ اس لیے تو نوید احمد ستی کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی صفات سے نوازا ہے جو نظر دیکھتا ہے۔ آپ کی کرامت کے تذکرے کے لیے نہ صرف انگنت صفات درکار ہیں بلکہ کئی سالہ زندگی درکار ہے، لیکن اقرار الحسن کو بس کچھ ہی دن لگے ان کے کرامات کو لوگوں کو دکھانے میں، لیکن نوید احمد ستی کہتا ہے کہ پوری زندگی درکار ہے حق خطیب کے کرامات سمجھنے کے لیے۔ شاید وہ جاہل لوگوں کی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ پھر نوید احمد ستی ایک حدیث بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نہ صرف اس کے چرچے کرواتا ہے بلکہ اس کی محبت بھی اپنی مخلوق کے دلوں میں رکھ دینا چھوڑتا ہے۔ وہ چرچے بھی عرض ہے، یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال دے، ہمیں سیدھا راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہیں گمراہی کا۔